کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو اگر ہمیں کسی بھی مکاتب فکر سے کوئی اچھی بات مل جاتی تو وہ لے لیتے، اگر ہمارے پاس کوئی اچھی بات ہوتی تو اس کو سنا لیتے. باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک دن افغانستان سے ایک عالم ہمارا مہمان بن گیا، تو اس نے کہا یار کچھ آگے ایک مسجد میں کچھ بیان ہے، وہاں پہ جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ تھا کہ تکبر اور یہ چیز نہیں تھا کہ نہیں جی ادھر نہیں جانے، نہیں جی ادھر نہیں جانے. اس کی وجہ سے بہت اثر ہوا. جب میں محلے میں وہ پیغام لے کر آیا تو بس سارے لوگ مخالف ہو گئے، بلکہ گھر میں ماں بھی مخالف ہو گئی، کیونکہ پریشانی تو یہ تھی کہ علاقہ میں جھگڑا وغیرہ شروع ہو گیا. دیوبندی کے ساتھ آپ نماز میں کھڑے ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. بے شک نماز تو ایک بڑا فیکٹر ہے. وہ آپ کو بھی نماز پڑھنی نہیں دے گی. ابھی بھی کچھ شبہات ہے، کیونکہ میرا ایک دوست ہے تو اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے یزید. اللہ اکبر. اور وہ پشاور میں تھا، لیکن اب نہیں ہے، وہ افغانستان چلے گیا. سیرت میں آپ کو یہ فائدہ ہو گیا کہ بھئی بھوک برداشت، پیسہ نہیں ہوگا برداشت، بچوں کے اوپر ظلم ہوگا برداشت. محمد رسول اللہ کے اوپر جو کائنات میں افضل شخص نہیں ہے، افضل ترین پیغمبر نہیں ہے، اس کے اوپر گندگی ڈالتا تھا، وہ برداشت کرتا تھا. شادی نہیں تھا. انجینئر صاحب کے بعد سوال بعد میں دیتا ہوں، ابھی میں خود جی بتائیں. ابھی میرے 7 بچے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور بھی ارادہ ہے، ابھی 7 بچے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ محمد مدثر. محمد مدثر بھائی کدھر سے آیا؟ پشاور سے. پشاور، ماشاءاللہ. پٹھان بھائی ویلکم جی آپ کو جیلم اکیڈمی میں. کیا کرتے ہیں؟ یہ بورنگ کا کام کرتے ہیں. بورنگ کا کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کا گھر سے ایک مسلک فرقہ جو چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں جو فرقہ واریت ہے نا، ہاں جی تو اللہ پاک نے تو ہم کو اس سے پہلے نکالا ہے، ماشاءاللہ. اور جتنے بھی مکاتب فکر ہے تو مکاتب فکر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، حالانکہ لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نہ جاؤ، یہاں پہ نہیں جاؤ، یہ کتاب نہیں پڑھو، وہ عالم کے ساتھ نہیں بیٹھو. تو یہ چیز پہلے سے نہیں تھا. تو اللہ سے تو ایک ہدایت کی دعا بھی مانگتے تھے، اور ہر مکتب فکر مثال تبلیغی جماعت کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ٹھیک ہوگا، بریلیوں کے ساتھ بیٹھنا، شیعوں کے ساتھ بیٹھنا، اور ان کی بات سنتا کہ بھئی یہ لوگ کیا کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اتنی ٹالرنس تھی، سب کے ساتھ بیٹھنا، سب کے ساتھ بیٹھنا. اور پھر وہ جو قرآن و سنت میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا اس پہ چلنا. تو اگر ہمیں کسی بھی مکاتب فکر سے کوئی اچھی بات مل جاتی تو وہ لے لیتے، اگر ہمارے پاس کوئی اچھی بات ہوتی تو اس کو سنا لیتے. باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ سے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے اپنے نبی کے 2 صحابہ کو کامیاب کی، اس طرح ہمیں بھی کامیاب کر لے. اور وہ ہدایت جو تم نے اے اللہ آپ نے صحابوں کی دے، وہ ہم کو بھی دے دے، کیونکہ ہم کمزور ہیں. وخلق الانسان ضعیفا، تو ہم بہت کمزور ہیں. تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت کا وہ بات جو ہے اللہ آپ کو اچھی لگے اور آپ بندے کی مغفرت نصیب کرتے ہیں تو وہ ہمیں دے دے، کیونکہ ہم محتاج ہیں اللہ. اور محتاجی جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ تو دینے والا ہے. بے شک جی بے شک. یہ سوچ کیسے آئی؟ ہر بندے کی تو یہ سوچ نہیں ہوتی. دیکھیں نا، ہر بندہ ایک مسلک میں ایک گھر سے اپنے کوئی بلڈ اپ ہوا ہوتا ہے. کوئی شیعہ ہوتا ہے تو وہی قائد رکھتا ہے، کوئی بریلوی ہوتا ہے وہی قائد رکھتا ہے. آپ بھی تو کسی ایک گھر میں پرورش پائی، پر یہ سوچ کیسے آئی کہ بھی میں دیکھوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، مجھے سب کی بات جو حق بات ہے وہ لینی ہے؟ یہ سوچ کیسے بنی؟ آج سے تقریباً 25 سال پہلے. اور یہ بھی بتاؤں کہ الحمدللہ ہمارا جو فیملی تھا تو والد صاحب تبلیغی تھا، دیندار تھا.
تو ہم بھی ساتھ میں مسجد میں جایا کرتے تھے. تو ہمارے جو علماء تھے تو وہ ہمیں جو جنازہ کی نیت تو ہم وہ سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ذہن میں یہ تھا کہ جنازہ ہے نویتوان ودیا للہ تعالیٰ اربع تکبیرات صلاۃ الجنازہ، یہ جنازہ ہے تو ہم بھی سیکھ لیتے تھے. ایک دن افغانستان سے ایک عالم ہمارا مہمان بن گیا، تو اس نے کہا یار کچھ آگے ایک مسجد میں کچھ بیان ہے وہاں پہ جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ تھا کہ تکبر اور یہ چیز نہیں تھا کہ نہیں جی ادھر نہیں جانا ہے، نہیں جی ادھر نہیں جانا ہے، یہ چیز نہیں تھا. اب بھی اگر کوئی مجھے کہتے کہ ادھر جانے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، سیکھ لیں گے، علم ہے، لے لیتے ہیں، جو اچھی بات ہے وہ لے لیں گے، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیں گے. تو ایک لیڈیز عالم تھا، تو وہاں سے میں نے جب اس کی خطبہ سنی تو عام مساجدوں کے خطبہ اور اس کے خطبے میں زمین آسمان کا فرق تھا. صحیح. کیونکہ وہ کتاب و سنت سے موضوع پہ بات کرتا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا بہت کمزور باتیں ہوتی ہیں. جی ایسی ایسی بے شک. تو جب ایک خطبہ سن لیا پھر ریگولری کنٹینیوز چلنے لگے اور وہ جو خطبے تھے تو وہ سنتے تھے. اس کی وجہ سے بہت اثر ہوا. جب میں محلے میں وہ پیغام لے کر آیا تو بس سارے لوگ مخالف ہو گئے، بلکہ گھر میں ماں بھی مخالف ہو گئی، کیونکہ پریشانی تو یہ تھی کہ علاقہ میں جھگڑا وغیرہ شروع ہو گیا. یہاں تک کہ ایک دفعہ تقریباً 60-70 لوگ نکل آئے لڑائی کرنے پہ. تو پریشانی تو ہوتے ہیں، لیکن یہ جو رب جانتا ہے وہ تو انسان نہیں جانتا ہے. یہ کیوں نکل آئے؟ کیونکہ آپ عقائد جو بتا رہے تھے وہ اہل حدیث والے بتا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے نہیں، اہل حدیث کی تو ہم بیچ میں نکال لیتے، ہم قرآن و سنت کی بات کرتے تھے تو وہ قرآن و سنت جانتے نہیں تھے. ہاں. اور اگر یہ جو ہمارے علاقے میں زیادہ تر دیوبندی حضرات تھے، ہم خود بھی تقریباً تھے، بالکل صحیح ہے. پیدائشی تو تھے نا. ہاں ہاں. پیدائشی تھے، لیڈیز نہیں تھے، یا مطلب قرآن و سنت والے تو نہیں تھے. اور اب بھی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس مسجد کے اوپر اہل حدیث مسجد لکھا ہو تو میں اس کو بولتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اور بھی لکھ لو کہ یار اہل حدیث کے علاوہ ادھر اور کوئی نہیں آئے گا، یا یہ لفظ ہٹا دو کہ یہ عام مسلمانوں کا مسجد ہے. بے شک بے شک. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اہل حدیث میں اور دیوبند میں اتنا فرق تو ہے نہیں، قریب ہے، اب تو زیادہ قریب ہے. نہیں، فرق تو میرے خیال میں زمین آسمان تک ہے. کیونکہ اگر آپ کے اس کے بکس پڑھیں گے نا تو اس کا دیوبندی کا اگر آپ ابھی سے کوئی عقیدہ اٹھا لے تو اور بات ہے، لیکن اس کی کتابوں میں جو گن ہے یہ بکس والی باتیں تو ابھی انجینئر صاحب نے زیادہ ہائی لائٹ کی نا. عام ایک جو بندی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی توحید کو توحید مانتا ہے. نہیں، دیوبندی کے ساتھ آپ نماز میں کھڑے ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے جائے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. بے شک نماز تو ایک بڑا فیکٹر ہے. وہ آپ کو بھی نماز پڑھنے نہیں دے گا. مثال کے طور یہ جو نماز ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہے نا. اگر میرے پاس تو کھڑا ہو گیا تو مجھے تو ایسا دیکھتا ہے کہ میرا نماز بھی تو خراب کرتا ہے نا. تو یہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے. اگر آپ کو رفع الیدین یا امین بالجہر یا تورک یا جلسہ استراحت یا قیام لمبا کرنا اگر آپ کو اچھا نہیں لگتے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنا نماز پڑھیں. تو چلو ابھی تو کنسیپٹ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے لوگوں کو ماشاءاللہ، کیونکہ مرزا صاحب بھی دعوت کوشش کر رہے، اللہ اس کو جنت دے دے. کیونکہ بہت سی باتیں ایسے ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں تھے اور اس کی وجہ سے ہم نے سیکھ لیے. خاص کر ہماری جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو باتیں ہیں اور جنگ صفین اور جنگ جمل اور یہ مختلف واقعات میں نے ان کے سن لیے، بہت اوروں کی بھی ماشاءاللہ سن لیے. تو زندگی میں پہلے کلیئر تھی باتیں؟ نہیں کلیئر نہیں تھی، اتنی کلیئر نہیں تھی. ابھی کلیئر ہو رہے. اچھا ابھی بھی اتنا کلیئر نہیں ہے، کچھ شبہات تو ہے، ابھی بھی کچھ شبہات ہے. کیونکہ میرا ایک دوست ہے تو اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے یزید. اللہ اکبر. اور وہ ابھی وہ پشاور میں تھا، لیکن اب نہیں ہے، وہ افغانستان چلے گیا. اور زیادہ تر ہم نے جو علم حاصل کیا ہے تو زیادہ تر افغانی تھے ہمارے پاس، تقریباً 15-20 سال ہمارے پاس افغانی تھے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہم الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے، اللہ اس کو اجر دے رہے. تو ابھی بھی کچھ شبہات ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ. جو دوست اہل حدیث تھے؟ اہل حدیث تھے. اچھا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا؟ اس نے بیٹے کا نام
وہ اہل حدیث نہیں تھا، وہ ابھی ادھر سے چلا گیا، وہ تکفیری تھا، تکفیری تھا. پہلے حدیث اہل حدیث تھا. پھر وہ یہ جو ہمارے جیب میں نوٹ ہے، نوٹ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں، یہ جو پولیس والے اس کو بھی برا سمجھتا تھا، تو وہ اس کا ذہن الٹا ہو گیا. پھر وہ ادھر سے چلے گیا افغانستان. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت کے بہت سے مسائل ان سے سیکھے تھے جو صحیح ہے ماشاءاللہ. صحیح ہے. تو میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا کہ جو بات حق ہو لے لو، صحیح ہے، جو غلط ہو اس کو چھوڑ دو. بالکل صحیح ہے. ہاں. انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا؟ تو اس نے ایک کتاب لکھا تھا التحقیقات فی الرد الحفاوتی، اچھا. اور اس میں یہ تھے کہ یہ دو بندی، یہ بریلوی، یہ جو جتنے بھی غلط عقائد تھے تو اس میں ماشاءاللہ بہت سے تفصیلاً تھے، اتنا کتابیں. تو التحقیقات فی الرد الحفاوتی میں تو من نے اس سے بہت سی باتیں ماشاءاللہ سیکھ لیے تھے نا. ماشاءاللہ. تو اللہ نے ہمیں یہ کہہ رہے کہ جب میں شادی نہیں تھا، انجینئر صاحب کے بعد سوال بعد میں دیتا ہوں، ابھی میں خود جی 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 بتائیں بتائیں. ابھی میرے 7 بچے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور بھی ارادہ ہے، ابھی 7 بچے ہیں. تو وہ 7 بچے ماشاءاللہ میں گھر میں ہوں ہاں. تو دیکھتا ہوں کہ کوئی بچہ نماز پڑھتا ہے یا کوئی نفل پڑھتا ہے، تو بیٹیاں بھی ہے تو رفع الیدین کرتی ہے، صحیح عقیدے پہ ہے، قرآن و سنت پہ گیا. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو 7 بچے آپ نے دیندار بنایا ماشاءاللہ، اور یہ کتاب و سنت والا بن گیا، اللہ اور بھی مزید ترقی دے گا. تو آمین آمین. بس خوش ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی تھے جیسے محمد رسول اللہ کے مجلس میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوا. محمد رسول اللہ کے ساتھ صف میں محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے لیکن ہدایت جو ہے نا یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے. بے شک. اچھا، آپ کو جو انجینئر صاحب کے بارے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف پہلی دفعہ کب ہوا؟ یہ عقائد تو ماشاءاللہ آپ کے پہلے ٹھیک ہو چکے تھے، توحید بھی آپ کی صحیح ہو چکی تھی. یہ تقریباً 10 سال کی بات ہے. تقریباً ایک دوست آیا تھا مردان سے. ہاں ہاں. تو اس نے کہا یار ادھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، تو ابھی میرے خیال میں 4-5 سال اس کے ساتھ میں بیٹھتا تھا. تو اس نے کہا یار ادھر ایک میں آپ کو ایک واٹس ایپ پہ ایک بیان بھیجتا ہوں، یہ دیکھ لے. تو میں نے انجینئر صاحب میرا تعارف نہیں تھا اس کے ساتھ. ہاں. اس نے بھیج دیا واٹس ایپ پہ. تو میں نے جب دیکھا تو وہ کتاب و سنت کی بات کر رہا تھا بار بار. تو پھر بس اسی وجہ سے محبت پیدا ہو گیا اور اسٹڈی بھی ہو گیا. تو ابھی بھی کچھ باتوں میں اختلاف ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آرام آرام سے جی کریں اختلاف کر رہے ہیں. نہیں، آرام دیکھو علم جو ہے نا وہ سمندر کی طرح ہے، آرام سے آئے گا. بالکل ایسا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے کہ اس کے سارے باتیں صحیح ہے، اس کی سارے باتیں غلط ہیں. نہیں، بس آرام سے اپنے اندر جو دین کی کمی ہے وہ نکالتے ہیں. ہاں. باقی سب کی باتیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے جو اندر جو دین کی کمی ہے وہ نکالتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو بین الاقوامی سطح پہ کتاب و سنت کا جو بھی بندہ دعوت کر رہا ہے، قرآن سنت کا دعوت کر رہا ہے نا، تو اس کے ساتھ ضروری نہیں جس طرح محمد رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ دشمنی پہ آ گئے گھر کے ساتھ. اچھا جس طرح تو بہت سے لوگ دشمنی پہ آ گئے. تو اس طرح بھی ہے کہ کوئی بھی صاف ستھرا قرآن و سنت بیان کرے گا لیکن یہ ہے کہ تو لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں ہوتا نا. تو ویسا ہمارا بھی ہے ماشاءاللہ. ابھی مرزا صاحب کے لیے ہم نے پھر تقریباً 2 مہینے سے پروگرام بنا رہا تھا لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو بس کل ایک دم نکل گئے اور ادھر تک اللہ نے پہنچا دیا. ابھی آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ہم ان سے مطمئن ہیں ماشاءاللہ انجینئر صاحب سے. اور انہوں نے جو اہل بیت اور شرک کے اوپر جو رد کیا ہے اور اہل بیت کے جو مسائل نکالے ہیں تو اس سے بہت خوش ہو گیا ماشاءاللہ. کیونکہ اہل بیت ہم جانتے تھے، اہل بیت سے محبت بھی تھا کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور کہ اللہ محمد رسول اللہ کے گھر کے جو آل ہے وہ جنتی ہے، وہ جنت کی چابیاں ہے اعلیٰ قسم کی. تو یہ تھا لیکن یہ ہے کہ تفصیل نہیں تھا. کچھ حسن اور حسین کے واقعات کے بارے میں کافی علم تھا لیکن یہ ہے کہ ان کی وجہ سے محبت زیادہ ہو گیا، فوائد ہو گیا ماشاءاللہ ایمان میں. اللہ کرے کہ ذاتی آ جائے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے ایمان کے بارے میں، لیکن انسان کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ میں پہلے کس طرح تھا آپ کس طرح ہو گئے. تو تھوڑا سا بے شک قرآن و سنت پہ اور بھی ماشاءاللہ پختہ یقین ہو گیا. اور میں اس سب بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ
آپ کو اس دعوت میں بہت سے مشکلات آئیں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھنا ہے۔ بے شک سیرت میں آپ کو یہ فائدہ ہو گیا کہ بھئی بھوک برداشت، پیسہ نہیں ہوگا برداشت، بچوں کے اوپر ظلم ہوگا برداشت، محمد رسول اللہ کے اوپر جو کائنات میں افضل شخص نہیں ہے، افضل ترین پیغمبر نہیں ہے، ایسے اس کے اوپر گندگی ڈالتا تھا، وہ برداشت کرتا تھا۔ تو دعوت قرآن و سنت کے دعوت جو ہے نا، یہ آسان کام نہیں بے ہے کہ شک کوئی بے شک۔ بولے کہ یار بس میں نے تو یہ کر دیا، نہیں آسان کام نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو خرافات اور بدعات اور یہ جھوٹی واقعات اور یہ غوث پاک و غوث و پلانا ڈنگرا، یہ آسان ہے، کیونکہ وہ تو شیطان کا کام ہے، شیطان آپ سے کرواتا ہے، تو وہ مشکل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل لیکن آپ صاف ستھری چیز کی طرف آئیں گے تو صاف ستھری چیز کے اوپر تو پھر جو ہے نا آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے، تو مشکلات کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک جی، بے شک تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر میں آپ کا دوست کون ہوگا؟ رب العالمین ہوگا۔ بے شک بے شک۔ تو جب دوست رب العالمین ہوگا تو پھر تو آپ اس کے علاوہ جب کوئی بھی بندہ اللہ کے نزدیک جتنا بھی ہو رہا ہے نا، تو مشکلات آئیں گے، تو مشکلات کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ برداشت کرو، برداشت کرنا، بے شک۔ اور بہت برداشت خوبصورت۔ کے علاوہ ایک اور جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات نہیں کرو، پہلے سیکھو، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ قرآن سیکھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ اللہ نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے، تو کون ہے کہ سوچے سمجھے تدبر کرے؟ ایسے ٹھیک ہے، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور بہترین شخص صحابہ کو کہتے تھے اللہ کے رسول کہ اے صحابہ، آپ میں سے بہترین شخص کون ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک دفعہ ایک جہاد کے موقع پہ کچھ صحابہ شہید ہو گئے، تو اللہ کے رسول پہلے اس شہید کو رکھتے جس کو قرآن کا زیادہ حصہ یاد تھا۔ تو قرآن کا حصہ کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے ناظرہ پڑھ لیا، نہیں، قرآن کی تدبر، قرآن اللہ نے بھیجا ہے سمجھنے کے لیے، بے شک جی، ایسے سمجھنے کے لیے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے جو ہے نا قرآن کریم کی ہر ایک شخص کو چاہیے کہ ایک آیات اپنے اوپر لازم کرے، جس طرح ہم اپنے اوپر بہت سی چیزیں لازم کریں کہ یار یہ کام ہم نے کرنا ہے لائف میں نا، تو ایک آیات یا ایک آیات نہیں ہے تو آدھی آیات، اور لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی تفصیل سمجھے، سیرت رسول لے لے، بکس لے لے، یوٹیوب سے ویڈیو لے لے، کسی جگہ سے بھی آپ نے اس آیات کا وہ ترجمہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بھیجے وہ کر لیں، تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو العلم نور، علم جو ہے نا وہ روشنی ہے، تو روشنی آپ کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں جب آپ کے اندر آ گئے، برداشت آ گیا، آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہو گیا، اور آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، اور آپ کے قبر میں جو ہے نا روشنی کی روشنی ہوں گے۔ آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا نام اللہ پاک روشن کرے گا۔ دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ قرآن و سنت کی دعوت میں ہے، لیکن پہلے سمجھنا ہے کہ دعوت کیسا پلائیں گے، اور دعوت کے لیے جو سب سے پہلی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ یہ ضروری ہے کہ بھئی میں نے نہیں کرنے کہ میں نے 100 دوستوں کو دعوت دے، نہیں، ایک دوست کو دعوت دے دو، اچھی دعوت دے دو، اور دعوت کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنے حجرے میں بلاؤ، بیٹھک میں بلاؤ، اس کو چائے پینے یا روٹی کھانے کے دعوت میں بلاؤ، اس کے ساتھ بات شروع کرو آرام سے۔ وہ 100 دفعہ نہیں مانگے نا، تم 100 دفعہ اس کو دعوت دو، وہ 1000 دفعہ نہیں مانے گا، وہ تم 1000 دفعہ اس کو دعوت دو، لیکن ایک دفعہ جو ہے نا اس کے ذہن میں اللہ پاک کی، اگر اللہ نے اس کے ہدایت لکھا ہے تو وہ دعوت اس کے ذہن میں بیٹھے گی انشاءاللہ۔ فرسٹ ٹائم ہے خان بھائی آپ ادھر؟ پہلی دفعہ ہے؟ پہلی دفعہ جی، پہلی دفعہ آج ملاقات ہو رہی ہے انجینئر صاحب کو؟ جی، صحیح ہو گیا۔ چلے آج انشاءاللہ ملاقات کا موقع ملے گا، سوال بھی کوئی ہے تو لکھ کے کر سکتے ہیں۔ دے دیا، ایک لکھ دیا، ادھر کاغذ پہ لکھا ہے۔ ہاں چلے، اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے۔ پٹھان ادھر آئے 3 بھائی، اور تینوں نے ایک سوال لکھا ہے، تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ سوال کا جواب ملے گا۔ اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔